الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ حدیث آپ کے سامنے خاص طور سے حسد کے تعلق سے بیان کر دوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی جا چکی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، لیکن کچھ حدیث اور اس سلسلے میں ملتی ہیں، کیونکہ یہ دل کا بہت برا فعل، بہت برا عمل ہے، اور پھر دل جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح سالم ہے، سارا جسم صحیح سالم رہے گا، وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہوگا۔ آپ نے کہا الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ دل بڑا اہم مقام ہے، اسے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول کی محبت ہوتی ہے، اور اسی دل کو انسان اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے، بری چیزیں سوچتا ہے، اور پھر قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا ہے، تمہارے دل میں اچھی سوچ ہو، اچھی فکر ہو، قیامت کے دن دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو، تمہارے آنکھوں کے بارے میں، تمہارے کان کے بارے میں، تمہارے دلوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے دلوں میں کس کی محبت رکھی، کس سے تعلق رکھا، خیر کی فکر کی یا شر کی فکر کی ہے۔ دلوں میں اچھی سوچ ہونی چاہیے، اچھی فکر ہونی چاہیے، حسد سے پاک ہونی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حسد کے بارے میں خاص متنبہ کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ایاکم والحسد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ بہت سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، بخشا ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اسے خوش ہونا چاہیے۔ مومن کی اچھی حالت کو دیکھ کر مومن خوش ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، جس طرح کی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہو، اس میں آپ لکڑی ڈالیے، آگ کھا جائے گی، راکھ کر دے گی۔ تجربے سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے، وہ اسی کے در پہ رہتا ہے کہ جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے، کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے دل میں ایک آگ بھڑکتی ہے، اس کو بے آبرو کیا جائے،
کچھ بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت کرتا ہے، غیبت کر کے اپنے دل کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا نتیجہ کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی ساری نیکیاں محسود بندے کو دے دی جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی اور جس کے ساتھ حسد کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام ایمانی صفات رکھنے والوں کو محفوظ اور مامون رکھے۔ ایک اور بہت عظیم حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت زبیر بن العوام ہیں۔ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبیر بن العوام حضرت اسما کے شوہر تھے اور عبداللہ بن زبیر کے والد تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم دأب الامم قبلکم، اگلے امتوں میں جو مہلک بیماریاں تھیں، الحسد والبغض، یعنی وہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، وہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر فرمایا کہ ہے وہی الحالقہ، یہ بالکل صفایا کر دینے والی، موڑ دینے والی ہے۔ یہ بیماری جو چلی آ رہی ہے پہلے سے بہت تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے، اس امت کی طرف آ رہی ہے۔ پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو موڑنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی الحالقہ، یہ حلق کرنے والی، موڑنے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو موڑنے والی، ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو موڑنے والی ہے، دین کو ختم کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ علیم و خبیر کی یہ شہادت قرآن کے اندر محفوظ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر شفیق تھے، رحیم تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ بیماریاں تمہاری طرف آ رہی ہیں، حسد، بغض، کینہ کپٹ دین کو ختم کرنے والی، موڑنے والی چیز ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے تو صحابہ کے بارے میں شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ رحماء بینہم، ایک دوسرے پر بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے خاص کرم نے ان کے دل ملا دیے تھے، پرانے جھگڑوں کو بالکل بھلا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے۔ قرآن حکیم میں تو اللہ نے سند دی، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یعنی صحابہ کو خطاب کرتے کہ فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو جوڑا، اللہ نے تم کو ملایا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے آپ پہ کہ اس نے تم پر ایمان لانے والوں کے دل ملا دیے۔
اور تم اس مقصد کے لیے دنیا کی ساری دولت، سارے خزانے آپ ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی، ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے، ان میں الفت محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انصار و مہاجرین کا تذکرہ آتا ہے کہ اپنا مال بھی آدھا آدھا دے دیا، اخوت بھائی چارگی پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے ہمارے پیغمبر اگر ساری زمین کی چیز بھی خرچ کر کے آپ ان کو ملانا چاہتے، ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا، جو طاقت آپ کو ملی اللہ کی طرف سے ملی۔ قرآن حکیم کی ان واضح شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت سے بھرے ہوئے تھے، اور ان میں باہم بغض و حسد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس حدیث میں کہ دب الیکم داب الامم قبلکم الحسد والبغضاء کا منشا یہی ہو سکتا ہے کہ بعد کے دور میں، یعنی صحابہ کے دور کے بعد جو دوسرا دور آئے گا، ان میں حسد اور بغض کی مہلک بیماریاں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی اور حقیقت میں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہوئی، آپ کو یہ بتائی گئی۔ ظاہر ہے کوئی بات اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ یہ بیماریاں تمہاری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، حسد اور بغض۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی طرف سے آپ بیان نہیں کرتے۔ وہی جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی کے دو قسمیں، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ وحی جلی ظاہر قرآن حکیم کی آیات بینات ہیں، وحی خفی جو اللہ رب العالمین آپ کے قلب اطہر پر اتارتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ باتیں بتا دی کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں آنے والی ہیں، اور بتا دیا ہے، اور بندے کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ بیماریاں عام پھیلی ہوئی ہیں اہل ایمان میں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان مہلک بیماریوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کے منافی اور ایمانی صفات کے خلاف جو چیزیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک ایک چیز کر کے بیان کر دیا ہے۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا جو چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں سب کچھ بیان کر دیا، جو چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے میں نے وہ بھی بیان کر دیا، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، منافی ہیں، بغض اور کینہ کی نحوست ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے احادیث آ چکی ہیں، لیکن اور احادیث اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں کہ بغض اور کینہ کی نحوست کیا ہے، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی روایت، جس کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتہ
یہاں جمعۃ سے مراد ہفتہ ہے۔ ہر ہفتے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، یوم الاثنین و یوم الخمیس، ایک پیر کا دن یوم الاثنین اور ایک جمعرات کا دن یوم الخمیس۔ فیغفر لکل عبد مومن، اور جب اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں یہ جب نیکیاں پیش ہوتی ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر ہاں اللہ اس بندے کی مغفرت کو روک لیتا ہے جس کے اندر کوئی کینہ اور بغض ہو، اور کہا جاتا ہے فیقال اترکوا ھذین حتی یفیا، ابھی رک جاؤ، ابھی کچھ مت لکھو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اسی حدیث کی تشریح ایک دوسری روایت میں ہوتی ہے جس کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب الترہیب میں نقل کیا ہے، جس سے اللہ سے بخشش اور معافی مانگی ہوتی ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے۔ جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن آپس میں کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کے کینے کی سبب وہ لوٹا دی جاتی ہے، یعنی ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ آپس میں باز نہ آ جائیں۔ اس سلسلے کی اور حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بغض سے بچائے، کینہ سے بچائے، حسد سے بچائے۔ بہت بری بیماریاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔